औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को अल्लाह रब ताला का पैगाम सुनाया और फरमाया कि अगर वो अल्लाह रब ताला पर ईमान ले आएगा तो अल्लाह ताला की तरफ से पहली अनायत उस पर यह होगी कि वो नए सिरे से जवान हो जाएगा और दूसरी अनायत यह होगी कि उसे मशरिक़ से मगरिब तक की बादशाही मिलेगी और तीसरी अनायत रब ताला की ये होगी कि वह बहुत लंबी ज़िंदगी ऐशो इशरत के साथ जिएगा और उसका कोई हिसाब भी ना लिया जाएगा। फ़िरौन ने जब अल्लाह रब ताला की इन 3 अनायात का जिक्र सुना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये सुना तो सोचने और अपने वज़ीरों से मशवरा करने की 1 दिन की मोहलत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मांगी। अब फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों पर गौर करने लगा। नए सिरे से जवानी और हुकूमत और लंबी उम्र किसकी ख्वाहिश नहीं होती। फ़िरौन सोचने लगा और फिर अपने वज़ीर हामान बेईमान को बुलाया ताकि उससे मशवरा किया जा सके। फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तमाम बातें उसे बताईं और अनायात का जिक्र भी किया और कहा कि मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए मगर मैं नए सिरे से जवान होना चाहता हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी आरज़ू है। मैं तो बस नए सिरे से जवानी चाहता हूँ। ये सुनकर वज़ीर हामान बेईमान ने फ़िरौन से कहा कि अभी चंद रोज़ हुए हैं कि तूने दावा माबूदियत का किया है, यानी कि खुदाई का दावा किया है और अब तू इकरार अबूदियत करना चाहता है, यानी कि चंद रोज़ हुए तूने खुदाई का दावा किया और अब जब तू खुद को खुदा का बंदा कहेगा तो किसी और को अपना रब कहेगा तो तमाम लोग तुझ पर हंसेंगे और तेरा मजाक उड़ाएंगे। और अगर तू जवान होना चाहता है तो मैं आज ही शब तुझको जवान कर दूंगा। गर्ज ये कि जब रात हुई तो हामान मलून ने किसी तरकीब से खजाब तैयार करके काला खजाब फ़िरौन की दाढ़ी में सोते में लगा दिया। फ़िरौन ने सुबह उठकर देखा तो अपनी दाढ़ी को स्याह पाया। फिर उसको यकीन हो गया कि मैं जवान हो गया हूँ। दूसरे रोज़ जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में तशरीफ़ लाए तो फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, तेरे पास तेरे रब की क्या दलील है और तेरी पैगम्बरी का क्या मौजज़ा है। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जैसा कि कहा रब ताला ने कि कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, अगरचे लाऊं मैं तेरे पास एक चीज़ तब तू यकीन लाएगा मेरी पैगम्बरी पर। कहा फ़िरौन ने कि जैसा कि कहा रब ताला ने कि कहा फ़िरौन ने, बस ले आ अगर है तू सच्चों में से। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा डाला जैसा कि कहा रब ताला ने कि पस मूसा अलैहिस्सलाम ने डाल दिया अपना असा। पस नागहा अज़दहा 80 गज का ज़ाहिर हुआ और मुंह उसका खुला रहा और 72 पाँव मिसल बड़े हाथी के थे और बेशुमार दांत उसके ज़ाहिर हुए और दुम उसकी मानिद नेज़े के थी और उसके मुंह का कफ जिस जगह गिरता था उस ज़मीन को बिल्कुल जला देता था। फिर उसको उस जगह पर घास भी नहीं पैदा होती थी और अगर वो कफ किसी आदमी पर गिरे तो फ़ौरन मर जाता था या उसको बुर्स की बीमारी हो जाती थी। इस महीब शक्ल से वो सांप फ़िरौन के बाला खाना की तरफ बढ़ गया। फिर उस सांप ने उस बाला खाना के करीब पहुंचकर एक लब उसने फ़िरौन के तख्त के नीचे रखा और दूसरा लब उस तख्त के ऊपर रखा। चाहता था कि मैं फ़िरौन के उस तख्त शाही को निगल जाए। ये सब देखकर फ़िरौन बहुत जल्दी से अपने तख्त से उतर पड़ा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर माजरत करने लगा और कहने लगा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, तू मुझे खुदा की दावत देने आया है या मुझे हलाक करने आया है। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं तो तुझे खुदा की दावत देने आया हूँ। ये देख कर फ़िरौन ने घबरा कर कहा और फिर कहने लगा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मुझ में तुझसे लड़ने की ताकत नहीं है।
بس اب تو اپنا اژدہا تھام لے۔ پھر اس فرعون ملعون کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام نے اژدہے کی گردن پر ہاتھ رکھا اور اسی وقت وہ اژدہا وہ سانپ عصا بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا اور پھر فرعون دوبارہ اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا اور ید بیضا نکال کر دکھایا۔ آپ علیہ السلام کا ہاتھ ایسا روشن اور سفید تھا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے۔ جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے، اور بغل میں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا موسیٰ علیہ السلام نے، پس ناگہاں وہ سفید تھا اور واسطے کے دیکھنے والوں کے۔ بس یہ سب دیکھ کر فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے۔ پس بولا فرعون اپنے آس پاس کے سرداروں سے، یہ کوئی جادوگر ہے اور جادو پڑھا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہارے دیش سے اپنے جادو کے زور سے۔ سو اب تم کیا حکم دیتے ہو؟ وہ بولے کہ کچھ مہلت دو اس کو اور اس کے بھائی کو، اور تمام شہروں میں اعلان کرا دو تاکہ وہ بڑے بڑے جادوگر لے کر آ جائیں۔ اور وزیروں نے کہا کہ تمہاری سلطنت میں تو بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں، ان سب کو بلا کر جمع کرو، پھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اپنے جادوگری میں کیوں کر بڑھ سکتا ہے، بلکہ وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائیں گے۔ ان وزیروں کے کہنے پر فرعون ملعون نے موسیٰ علیہ السلام سے چند روز کے واسطے مہلت لے لی، اور حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر واپس آ گئے اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اس عرصے میں تقریباً 6 مہینے گزر گئے۔ فرعون ملعون نے تقریباً 4000 مشہور اور نامور جادوگروں کو جمع کیا، اور ہر جادوگر ایسا اپنے ہنر میں ہوشیار تھا کہ وہ اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ ان میں سے ایک بڑا جادوگر اندھا بھی تھا۔ فرعون ملعون نے اپنے جادوگروں سے کہا کہ ہم نے تم کو 300 برس پرورش کی ہے اور کپڑا بھی دیتے رہے ہیں، اب اس وقت ہم پر کچھ مصیبت آ پڑی ہے اور تم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے اپنے علم اور جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو روک دو، بلکہ اس کو شرمندہ کر کے ہمارے ملک سے نکال دو، تب تم سے ہم خوش ہوں گے اور دولت بھی بہت دیں گے۔ جادوگروں نے جواب دیا کہ ہم سب آپ کے نمک خوار ہیں، ذرا بھی آپ کے حکم عدولی نہیں کریں گے، مگر عرض یہ ہے کہ آلات جادوگری بہت چاہیے، برائے کرم آپ ہم کو منگوا کر دے دیں تاکہ ہم سب قسم کے طلسم تیار کر سکیں۔ یہ سنتے ہی فرعون ملعون نے تمام خزانوں کے منہ ان جادوگروں پر کھول دیے۔ ہر قسم کا مال و اسباب جادو کے واسطے ان جادوگروں کو مہیا کر دیا گیا۔ 6 مہینے تک جادوگروں نے طلسم تیار کیا، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب تعالیٰ کی، اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف تھے، اور فرعون ملعون اپنے جادوگروں میں مشغول تھا، اور اس مقصد کے لیے 12000 کا لشکر تیار کیا اور ان سب کو مکان کے دانے بانے کھڑا کیا، اور اطراف میں اس مکان کے 12 کوس تک میدان وسیع تھا۔ اسی میدان میں دوپہر کے وقت جب آفتاب گرم ہوا، جادوگروں کے آلات طلسم والے 4000 ایک بار جنبش میں آئے، اور وہ حشرات الارض سانپ اور بچھو بن گئے، اور اس میدان کے تمام پتھروں کلوخ موم ہو گئے۔ پھر جادوگروں نے کہا کہ جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے، کہ کہا ان جادوگروں نے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یا تو ڈال یا ہم ہوں ڈالنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم ڈالو۔ تب انہوں نے ڈالا، سب رسیاں ان کی اور لاٹھیاں ان کی خیال میں آئیں ان کے جادو سے کہ وہ زمین پر دوڑنے لگی، پھر ڈرنے لگے اپنے جی میں۔ موسیٰ علیہ السلام، ہم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تو نہ ڈر، اور البتہ تو ہی غالب رہے گا، اور اب آخر میں ڈال۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے، نگل جاوے گا وہ سب جو انہوں نے بنایا ہے، وہ تو ایک فریب ہے جادوگروں کا۔ پس ڈالا اپنا عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسا کہ فرمایا رب تعالیٰ نے، پھر ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے عصا،
پس وہ نگلنے لگا جو کچھ انہوں نے بنایا تھا، پھر وہ عصا اژدہا بن کر میدان کے کنارے پر چلنے لگا، اور جو اس میدان میں 4000 تجسم جادو کے فرعون کے جادوگروں نے تیار کیے تھے، ان سب کو ایک دم ہی ایک ہی لقمے میں نگل گیا، اور جو آلات اور اوزار ان کے بنائے گئے تھے وہ سب بھی نگل گیا۔ اس میدان میں اب کوئی بھی چیز باقی نہ رہی تھی، اور پھر بھی اژدہا کا پیٹ نہ بھرا تھا۔ پھر وہ اژدہا فرعون کے مکان کی طرف چلا گیا۔ فرعون نے اس کو دیکھا کہ اپنے تخت سے اٹھ کر وہ بھاگنے لگا۔ جب لوگوں نے جو فرعون کو اپنا خدا مانتے تھے فرعون ملعون کو ڈر کر بھاگتے ہوئے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے دیکھا، تو جانا کہ فرعون ملعون جھوٹا اور باطل ہے۔ اب اژدہا فرعون کے بالا خانے کی طرف آیا۔ اس اژدہے نے ایک لب اپنا فرعون کے بالا خانے پر رکھا اور دوسرا لب اس کے نیچے رکھ کر زمین سمیت اس مکان محل کو ہوا میں اڑا دیا۔ پھر اس محل کا نام و نشان بھی نہ رہا، اور اس طرح سے حق اور باطل ظاہر ہو گیا۔ قہر اب تعالیٰ نے اور ثابت ہوا حق اور باطل، اور جو کچھ وہ کرتے تھے تب ہارے اس جگہ پر، اور پھر پھرے بہت ذلیل ہو کر۔ اور پھر ندا آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، عصا اپنا پکڑ، نہیں تو ملک مصر تباہ کر دے گا، اور اگر تو ذرا بھی ٹھہرے گا تو سارے مصر کو کھا جائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پکڑا، اور اسی وقت وہ عصا لاٹھی بن کر ہاتھ میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر بولے کہ عصا موسیٰ علیہ السلام اژدہا بن کر ہمارے تمام جادوؤں کو کھا گیا۔ اور پھر سب سردار جادوگروں نے آپس میں کہا کہ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں، اور اب تو ہماری صلاح یہ ہے کہ ہم سب کو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا برحق ہے۔ بس جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے، اور پڑ گئے جادوگر سجدے میں، اور کہا انہوں نے، ایمان لائے ہم 7 پروردگار عالموں کے، اور پروردگار موسیٰ اور ہارون کے۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا کر انہیں تحت الثری دکھا دیا، یعنی جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو پھر ان کو عرش اور کون و مکان دکھایا گیا۔ پھر وہ بولے جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے، آمنا برب العالمین، یعنی کہ ہم ایمان لائے پروردگار عالم بے شمار عالموں کے۔ سبحان اللہ، لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا و مولا سرور کائنات رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر، اور تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام فرشتوں، تمام بزرگان دین پر۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لاکھوں درود و سلام میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق و سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔